کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں چاہتی تھی مگر دیر ہو گئی۔ سایہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر وہ زین کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے زین کی آنکھوں میں دیکھا اور صرف ایک جملہ کہا، جس شخص سے تم معافی مانگنا چاہتے تھے وہ ابھی زندہ ہے۔ زین چونک گیا۔ اسے فوراً اپنے بچپن کا دوست حمزہ یاد آیا، وہی دوست جس پر اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا۔ کئی سال گزر گئے تھے مگر اس نے کبھی معافی نہیں مانگی تھی اس سے۔ اچانک پوری ٹرین ہلنے لگی، تمام سائے ایک ساتھ غائب ہو چکے تھے۔ دروازے بند ہو گئے۔ ٹرین دوبارہ چل پڑی، لیکن اس بار کھڑکی کے باہر اندھیرا نہیں تھا، بلکہ زین اپنی ہی زندگی دیکھ رہا تھا۔ بچپن، اسکول، دوست، گھر، ہر وہ لمحہ جس پر اسے فخر تھا، اور ہر وہ لمحہ جس پر اسے شرمندگی تھی۔ تبھی وہی پوری اسرار بچی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ آہستہ سے بولی، یہ ٹرین سزا دینے کے لیے نہیں، بدلنے کا موقع دینے کے لیے ہے۔ زین نے حیرت سے پوچھا، تم آخر ہو کون؟ بچی پہلی بار مسکرائی اور بولی، جب آخری اسٹیشن آئے گا تو میں خود بخود پتہ چل جائے گا۔ اسی لمحے اسٹیشن کی رفتار آہستہ ہو گئی۔ سامنے ایک اور اسٹیشن نظر آیا۔ اس بورڈ پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، فیصلہ۔ اور جیسے ہی ٹرین رکی، زین نے پلیٹ فارم پر ایک ایسا شخص دیکھا جسے وہ 10 سال پہلے دفن ہوتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ شخص اس کے سامنے آیا اور مسکراتے ہوئے ٹرین کی طرف چلنے لگا۔ فیصلہ۔ زین کی سانس رک گئی۔ پلیٹ فارم پر آنے والا شخص اس کا مرحوم والد تھا، وہی چہرہ، وہی لباس، وہی نرم مسکراہٹ۔ زین نے بے اختیار چیخا، ابو! دروازہ کھلتے ہی وہ دوبارہ بھاگا، لیکن جیسے ہی قریب پہنچا اس کے قدم رک گئے۔ اس نے اپنے والد کا ہاتھ اٹھایا۔ رک جاؤ زین، آپ زندہ ہیں؟ والد نے مسکرا کر کہا۔ نہیں بیٹا، میں صرف تم سے ملنے آیا۔ زین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ والد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں جانتا ہوں، لیکن آج تم یہاں کسی اور وجہ سے آئے ہو۔ اسی لمحے پورا پلیٹ فارم لرزنے لگا۔ آسمان سیاہ ہو گیا۔ اسپیکر کی وہی پوری اسرار آواز گونجی، آخری امتحان شروع ہو چکا ہے۔ اچانک پلیٹ فارم کے درمیان ایک دروازہ ظاہر ہوا۔ اس پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، واپسی۔ دروازے کے ساتھ ایک پرانا آئینہ بھی کھڑا تھا۔ آواز دوبارہ آئی، صرف ایک رستہ چن سکتے ہو، دروازہ کھولو تو اپنی زندگی میں واپس چلے جاؤ گے، آئینے میں داخل ہو جاؤ تو ہمیشہ اپنے پیاروں کے ساتھ رہو گے۔ زین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر وہ آئینہ چنتا تو ہمیشہ اپنے والد کے ساتھ رہ سکتا تھا، اگر دروازہ چنتا تو حقیقی دنیا میں واپس چلا جاتا۔ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ ابو، میں کیا کروں؟ والد مسکرائے۔ جو انسان صرف اپنے لیے جیتا ہے وہ آسان راستہ چنتا ہے، لیکن جو دوسروں کے لیے جیتا ہے وہ واپس جاتا ہے۔ زین خاموش ہو گیا۔ اسے اپنی ماں یاد آئی، حمزہ یاد آیا۔ اپنے خواب یاد آئے، کچھ لمحے بعد اس نے گہری سانس لی اور واپسی والے دروازے کی طرف چل پڑا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے آخری بار پلٹ کر دیکھا۔ اس کے والد مسکرا رہے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، مجھے تم پر فخر ہے بیٹا۔ زین نے دروازہ کھولا۔ ایک تیز سفید روشنی پھیلی۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی، وہ اسی ریلوے اسٹیشن کی بینچ پر لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہو چکی تھی۔ لوگ معمول کے مطابق آ جا رہے تھے۔ اس نے فوراً اپنے فون کی طرف دیکھا۔ تاریخ وہی تھی، گویا رات کبھی گزری ہی نہ ہو۔ زین نے سب سے پہلا کام کیا۔ اس نے اپنے پرانے دوست حمزہ کو فون کیا۔ حمزہ نے کال اٹھائی۔ چند لمحے خاموشی رہی۔ پھر زین بولا، مجھے معاف کر دو، غلطی میری تھی۔ دوسری طرف سے صرف ایک جواب آیا، میں برسوں سے اسی فون کا انتظار کر رہا تھا۔ زین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی لمحے اس کی نظر اپنی جیب پر پڑی۔ اس نے ہاتھ ڈالا اور حیران رہ گیا۔ جیب میں ایک پرانی جیب گھڑی موجود تھی، بالکل ویسی ہی جو اس بوڑھے مسافر کے غائب ہونے کے بعد سیٹ پر رہ گئی تھی۔ اس نے گھڑی کھولی۔ اندر ایک چھوٹا سا کاغذ رکھا تھا۔ اس پر لکھا تھا، ہر انسان کو دوسرا موقع نہیں ملتا،